ڈاکٹر جاوید اقبال قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے پرنسپل رہے۔ بیسیکلی سرجن ہیں، وہاں پڑھاتے بھی رہے، پرنسپل کی خدمات بھی انجام دیں۔ آج کل کے معروف یوٹیوبر بھی ہیں، مورل ویلیوز پہ بہت زیادہ کام ان کا موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست داؤد صاحب امریکہ سے آئے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، انستھیزیا کے اسپیشلسٹ تھے۔ کہتے کہ داؤد نے مجھے ایک عجیب کہانی سنائی۔ داؤد صاحب کہنے لگے کہ ہمارے امریکہ میں میری ڈیوٹی آئی سی یو میں تھی، ایک مریض لایا گیا، مریض کو سانس کا مسئلہ تھا، تو ہم اس کی کوشش میں لگ گئے کہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ کہتے جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو مریض نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہم نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا سانس جو ہے وہ بہتر ہو جائے، طبیعت آپ کی بحال ہو جائے۔ کہتے اس مریض نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے کون سی بیماری ہے؟ مجھے سی او پی ہے، کرپٹوجینک آرگینائزنگ نمونیا، جس میں پھیپھڑے گل سڑ جاتے ہیں، اور یہ آخری سٹیج ہے، میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں اب میں مر جاؤں، آرام سے مر جاؤں، بہت ہو چکی ہے، زندگی بڑی اچھی گزری ہے، اب آخری وقت ہے، اب تم لوگ مجھے مزید میڈیکیشن نہ کرو میرے اوپر۔ میں نے کہا جی پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کسی اور سٹیٹ میں رہتا ہے، امریکہ میں ہی، کتنے برس ہو گئے مجھے میری ملاقات نہیں ہوئی اس سے، تو میں چاہتا ہوں آخری دفعہ مجھ سے مل جائے، بس اس کے بعد میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام، اس کا نمبر کیا ہے؟ میں نے اس سے لے لیا۔ کہتے میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا کہ آپ کے والد کی یہ حالت ہے، آخری لمحات ہیں، آپ کو آ کے مل جانا چاہیے۔ کہتے بیٹا کہنے لگا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں کہ میں آ سکوں۔ کہتے میں نے اسے کہا چلے میں آپ کو ٹکٹ بھیج دیتا ہوں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجتا ہوں، آپ آ کے مل جائیں، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا سچی بات ہے، پیسے تم دو گے؟ کہ ہاں پیسے میں دوں گا، تم آ جاؤ، بس تمہارے والد کی خواہش پوری ہو جائے، آج یا کل وہ مر جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ کہتے وہ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں آ جاؤں گا، پیسے بھیج دو۔ کہتے کہ میں نے پیسے بھیج دیے۔ کہتے اس زمانے میں صرف $320 کا ٹکٹ تھا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے اسے بھیج دیے۔ اگلے دن کہتے اس کا بیٹا جو تھا وہ آ گیا، سارا دن کہتے وہ اپنے والد کے ساتھ رہا، جو گلے شکوے تھے ان کے دور ہوئے، اور والد بھی بڑا خوش، بیٹا بھی خوش، اور شام کو والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے مجھے بڑا خوشی ہوئی، سکون ہوا کہ چلے میں نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی، الحمدللہ جو میں کر سکتا تھا کر دیا۔ خیر کہتے وہ بندہ مر گیا، وہ بیٹا واپس چلا گیا، کتنے ہی برس کہتے بیت گئے، 10-15 برس اس بات کو بیت گئے، بھول گیا میں۔ ایک دفعہ کہتے میں اور میری بیوی کسی اور سٹیٹ میں سیر کے لیے گئے، تو جا رہے تھے، جمعے کا دن تھا، تو میری بیوی کہنے لگی جمعہ پڑھنا ہے، مسجد ڈھونڈیے پہلے۔ کہتے میں نے کہا نیا شہر ہے، مجھے تو مسجد کا پتہ نہیں، چلے جا کے اپنے ہوٹل میں پڑھ لیں گے نماز۔ کہتی نہیں میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ کہتی اتنی اسنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک جوڑا جا رہا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ غالباً مسلمان ہے، کیونکہ اس کی داڑھی بھی تھی، اس کی بیوی بھی پردے کے ساتھ تھی، اور وہ جا رہے تھے پیدل۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید ان کو مسجد کا پتہ ہو۔ کہتے ہم اس کے پاس گئے، میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کو مسجد کا پتہ ہے کوئی قریب؟ کہتے وہ بندہ کہنے لگا ہم بھی مسجد ہی جا رہے ہیں، تو آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں مسجد۔
کہتا وہ کہنے لگا تھوڑی دور ہے، پیدل ہی چلے چلتے ہیں۔ کہتا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس بندے نے مڑ کے مجھے دیکھا، پھر ٹھہر گیا، مجھے کہنے لگا میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نہیں آپ کو جانتا۔ کہتا کہ آپ نے میرے والد کا علاج کیا تھا۔ میں نے تو ہزاروں مریضوں کا علاج کیا، مجھے تو بالکل یاد نہیں۔ کہتے میں نے کہا آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ کہتے میرے والد کا نام تھا بل۔ میں نے کہا وہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، بے شمار بل آئے گئے اور چلے گئے۔ کہتا اچھا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ نے مجھے ٹکٹ کے پیسے بھیجے تھے۔ میں نے کہا او ہو، اچھا پھر مجھے یاد آیا۔ کہتا جب آپ نے مجھے ٹکٹ کے پیسے بھیجے، میں آیا باپ سے ملا، اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان، اور میں تو سمجھتا تھا مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کہتا اسی زمانے میں وہ شخص پھر اپنی بات بتاتا ہے کہ اسی زمانے میں 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور پورے امریکہ میں مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے اور لوگ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری جو آرگنائزیشن تھی وہاں بھی باتیں ہونے لگیں، تو میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی تو میں کہتا نہیں مسلمان برے نہیں ہیں، مسلمان اچھے ہیں۔ مجھے تو مسلمان نے پیسے بھیجے تھے، مجھے تو اس نے اپنے والد سے ملایا تھا، اس نے مجھے ٹکٹ لے کے دیا تھا۔ کہتے لیکن لوگ میرے خلاف باتیں کرتے اور میں مسلمانوں کے حق میں بات کرتا۔ وہیں پھر کہتے اسی بات سے مجھے یعنی طلب پیدا ہوئی، میں نے پھر اسلام کا مطالعہ شروع کیا اس واقعے 9/11 کے بعد۔ اور جب میں نے واقعے کے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مسٹر آپ اس کی داؤد، آپ اس کی وجہ ہے، میرے اسلام کی وجہ آپ ہے۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ داؤد صاحب نے مجھے بات بتائی تو میں حیران رہ گیا کہ انسان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے، باتوں کا اثر نہیں پڑتا۔ باتیں ہزاروں من ہوں اور ایک چھٹانگ کا عمل ہو تو اس پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے جو انسانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے عمل بہت پیچھے ہیں، باتوں میں ہم بہت آگے ہیں۔ جتنی مساجد، جتنے مدارس اس ملک کے اندر ہے کہیں بھی نہیں ہیں، جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، جتنے گروہ، جتنے جتھے اس ملک کے اندر ہیں کہیں بھی نہیں ہیں، جتنی کانفرنسیں، جتنے اجتماعات، جتنے جلوس اس ملک میں نکلتے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن دین پھر وہیں کے وہیں ہے، اخلاق پھر وہیں کے وہیں ہے، اور مسلمان پھر وہیں کے وہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جتنے عیسائی تھے آج بھی وہیں ہیں، وہ اسلام نہیں قبول کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ ہم ہیں۔ اگر ہمارا کردار ہماری باتوں سے کہیں آگے ہوتا تو یہاں عیسائی آپ کو نظر نہ آتے، سارے اسلام قبول کر چکے ہوتے، لیکن وہ بڑھ رہے ہیں، بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، مجھے بھی آپ کو بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔